بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكفر البلاء الصادقة الصلوات پڑھ محمد وآل محمد. رسول اسلام نے فرمایا کہ بلاؤں کو مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے جو ہے دور کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ بلائیں مصیبتیں ہیں نا ہوتی ہیں، اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہے. شیطان ہے، شیاطین ہے، پورا لشکر ہے شیطان کا، ہے نا، صرف جو اکیلے نہیں ہے، پورا شیاطین کا لشکر ہے. تو بہرحال شیطان جنی بھی ہے انسی بھی ہے، صرف وہی نہیں کہ جنی شیطان نہیں، انسی بھی شیطان ہے. یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے نا. پڑھیے صلوات پڑھیے. بہرحال کہ وہ شیطان جائے، بہرحال وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا نا، اس کے لیے کرسی بنی ہوئی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، ہے نا. ارے نصیحت کرتا تھا ملائکہ میں، ہے نا، عزرائیل نام تھا اس کا. تو بہرحال کہ یہ حکم ہے کہ تمام بلاؤں کو جو ہے وہ صدقے کے ذریعے دور کرو. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا، پانچویں امام روایت کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بیماری کی دوا جو ہے وہ صدقہ ہے نا، اس کے ذریعے جو ہے بیماری کو دور کرو، اور بلاؤں کو یہ دعا کے ذریعے دور کرو. اور روایت میں یہ ہے کہ اگر صدقہ دے رہا ہے تو 1-2 بلائیں نہیں 70 بلائیں جو ہے دور ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ نکالے، آدھی روٹی ہو، ہے نا، آدھی روٹی ہو، خلوص کے ساتھ جو ہے خلوص سے نکال رہا ہے، جو بھی ہے مختصر اگرچہ کیوں نہ ہے، خلوص کے ساتھ دے رہا ہے، صدقہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے. تو روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ دن کی نحوستوں سے محفوظ رہے تو دن کے آغاز میں صدقہ نکال دے. شب کی نحوستوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو شب کے آغاز میں صدقہ نکالے. آج کل برابر روز نکالے صدقہ، ہے نا. پڑھیے صلوات. جب گھر سے نکلے یا صبح اور شام جو ہے ہر وقت جو ہے نا صدقہ نکالتا رہے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. تمام بلاؤں سے جو ہے انسان محفوظ رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیک کام کرنا چاہتا ہے تو روایت میں سنتے رہتے ہیں کہ پھر شیطان جو ہے وہ روک لیتا ہے نا، روک لیتا ہے، پھر انسان جو ہے اس نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے. تو اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مادی فائدہ ہو، روایت میں ہے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے جو ہے رزق کو اپنی طرف کھینچو، صدقہ نکالو اور رزق میں جو ہے اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی. تو اب اگر مادی فائدہ چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے صدقے کی وجہ سے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو مشترکہ زمین تھی امام کی اور اس کی. کہ امام جو ہے اس سے کہتے تھے کہ چلو تقسیم کر لیا جائے، تو وہ ٹال دیتا تھا کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل. تو تھوڑا بہت جو ہے علم نجوم وغیرہ جانتا تھا، اس سے اپنا دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج جو ہے اس کے لیے تاریخ جو ہے سعاد نہیں ہے، نحس ہے. تو سمجھتا تھا کہ اگر آج جو ہے بٹوارہ کریں گے، تقسیم کریں گے، تو جو غیر آباد زمین ہے یا بنجر ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے گا، اور جو آباد زمین ہے وہ امام کو اس میں وہ حصہ چلا جائے گا. اس وجہ سے وہ جو ہے اپنا دیکھتا تھا، جو تھوڑا بہت جانتا تھا اپنا جو ہے وہ دیکھتا تھا، ٹال دیتا تھا. تو ایک دن جو ہے اس نے دیکھا کہ اس کے لیے جو ہے آج کی تاریخ سعاد ہے، نیک ہے، بڑھیا بہترین ہے، مبارک ہے. اس نے حامی بھر لی کہ آج جو ہے زمین تقسیم ہو جائے گی.
اب اس کے بعد جب تقسیم ہوئی زمین، حصہ جب اس میں آیا تو جو غیر آباد زمین جگہ ہے نا، جو جگہ تھی یا بنجر، وہ اس کے حق میں آ گیا۔ آباد زمین جو ہے وہ امام کے حق میں اب جو ہے پیشانی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنے علم کے حساب سے جو جانتے تھے جو جانتے تھے علم نجوم، اس کے حساب سے آج کی تاریخ جو ہے ہمارے لیے بہتر تھی، لیکن جو ہے غیر آباد جگہ ہمارے حصے میں آ گیا۔ تو امام نے کہا کہ کہو تو میں اس سے بہتر تم سے بیان کر دوں ہمارے جد کی حدیث۔ تو اس نے کہا کہ بیان کیجئے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر دن کے نحوست سے بچنا چاہتے ہو تو ابتدا میں صدقہ نکال دو، ہے نا، ابتدا میں نکال دو صدقہ، تو تمام جو ہے پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ لہٰذا آج جو ہم تقسیم کے لیے آئے تو پہلے ہم نے صدقہ نکالا ہے۔ اور یہ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ چاہ رہا ہے مادی چیز ہے نا، اچھا مال کی اگر حفاظت کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی جو ہے نا، بینک کا بھی خطرہ ہے نا آج کل، تو وہ بھی جو ہے نا صدقے سے حفاظت کرے۔ جہاں کہیں بھی جو ہے مال ہو، اگرچہ خوفی کیوں نہ ہو، اگر صدقہ نکال دے رہا ہے تو پھر اس کا مال جو ہے دولت محفوظ رہے گا۔ اس کو بھی چھٹے امام سے سنا دیتے ہیں نا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اصحاب بھی تھے، امام بھی سفر پہ جا رہے ہیں اور سب کے پاس جو ہے سامان ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو راستے میں جو ہے ڈاکو موجود تھے، ڈاکو جو ہے موجود تھے۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا، صحابہ کو معلوم ہوا، کہا کہ مولا یہ سب تو ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا جو ہے اب ہم کیا کریں؟ ایسا کیجئے کہ جتنا سامان ہمارے پاس ہے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، ہو سکتا ہے یہ ڈاکو جو ہے ہمیں لوٹے اور آپ کے پاس رہے گا تو یہ سامان جو ہے محفوظ رہے گا۔ امام نے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں لوٹنے نہ آئے ہوں، ہمارے پاس جو سامان ہے وہی جو ہے چھین لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا مولا پھر کیا کریں؟ یا تو پھر جو ہے جو پیسہ ہے اسے ہم زمین میں دفن کر دیں۔ امام نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے، تم دفن کر دو، دوسرے کو معلوم ہو جائے گا، لے کر چلا جائے گا، کیا کرو؟ یا ہو سکتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد جو ہے تم خود ہی بھول جاؤ جگہ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا مولا پھر کیا کریں؟ کہا کہ جو سب کا نگہبان ہے اسی کے حوالے کر دو۔ کہا مولا کس طریقے سے؟ تو امام نے کہا کہ اس مال میں سے تہائی حصہ جو ہے صدقہ کر دو غریبوں میں۔ لوگوں نے کہا مولا یہاں جو ہے بیابان صحرا جنگل ہے، یہاں کون غریب ہے، یہاں جو ہے ہم کس کو دیں؟ امام نے کہا کہ نیت کر لو، دل میں نیت کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو کہ یہ مال جو ہے اسی کے سپرد کر رہے ہیں جو سب کا نگہبان ہے، محافظ ہے، اور نیت کر لو کہ اس میں سے جو ہے تہائی حصہ ہم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے، غربا کو، مساکین کو، یتیم کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ارادہ کیا کچھ دور آگے بڑھے، معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈاکو قریب آئے، اور جیسے ہی امام کے قریب آئے امام کے قدموں پہ گر گئے، قدم بوسی کرنے لگے امام کے قدموں پہ گر گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ مولا دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو باحفاظت آگے تک رخصت کر دیں۔ تو
تو امام نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار نے جو تمام شر سے محفوظ رکھا ہے تو پروردگار جو ہے باقی بھی شر سے محفوظ رکھے گا، ہے نا، اللہ جو ہے تمام شر سے محفوظ رکھتا ہے نا، کہا ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ دیکھو امام کے ساتھ تھے تو اس کی یہ برکت کہ ہمارا تمام سامان جو ہے وہ محفوظ رہ گیا۔ امام نے کہا کہ نہیں، جو تم نے صدقے کا ارادہ کیا تو اس کی وجہ سے تمہارا مال محفوظ رہ گیا۔ صلوات پڑھ دو۔ تو صدقہ جو ہے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے مثلا جو ہے مالی کا صدقہ ہے، علم کا بھی صدقہ ہے، سے بہتر ہے علم کا صدقہ، اس سے بہتر ہے کہ اگر جو ہے کسی کو بتا دیا، کوئی شخص جو ہے نہیں جان رہا ہے اس کی ہدایت کر دی، ہے نا، کوئی شخص جو ہے راہ راست پہ نہیں ہے اسے جو ہے راہ راست پہ لے کر آ گئے، ہے نا، تو یہ بھی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے نا۔ خود پہلے جو ہے راہ راست پہ آئے پھر دوسرے کو لائے، ہے نا۔ معلوم ہوا کہ دن بھر ہم خود غیبت کر رہے ہیں، ممبر پہ آ کے کہیں غیبت نہ کریے، کون سنے گا؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو خود جو ہے نا دل میں حسد لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر پہ آ کے تقوی کی بات کریں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو علم کا ہدایت اگر ہدایت کر دیا کسی کا راہ راست پہ، کسی کے برعکس بھی ہے اگر گمراہ کر دیا، سمجھے آپ، اگر جو ہے گمراہ کر دیا تو اسی کے برعکس بھی ہے نا۔ بعض ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈے پانی میں اتنا میٹھا شربت بنا کر پلا دیتے ہیں، لگتا ہے بہت ہے، پڑھیے ہے نا، تری بڑا خطرناک ہوتا ہے، پڑھیے صلوات محمد، اچھی صلوات پڑھیے۔ تو ہدایت کر دیا، کسی کو بتا دیا، کسی کو راہ راست پہ لے کر آ گیا، کوئی مثلا جو ہے عقیدے میں گمراہ ہے اسے جو ہے راہ راست پہ لے کر آ گیا، کوئی علم مثلا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں جانتا اور ایک مسئلہ بتا دیا یا اس کے علم میں اضافہ کر دیا، ہے نا، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے نا، صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہے نا مثلا جو ہے اب ہدایت بھی کرے تو اس طریقے سے ہدایت کرے، ہے نا، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے، ہے نا، بڑا جو ہے منطقی طور پہ صبر اور بردباری کے ساتھ، ہے نا، ایسا نہ ہو کہ سوڈے کی بوتل کی طرح فوراً بھبک جائے، ہے نا، پھٹ جائے، نہیں، تو ایسے نہیں ہوگا، ہے نا، ایسے جو ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اب آپ اس سے گرم ہو جائیں کہ تم کیا بات کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے تو جہنمی ہے، یہ ہے وہ ہے نا، تم تو نماز پڑھتے نہیں، یا مثلا جو ہے بوڑھے ہو گئے اور بال پک گیا، ہے نا، داڑھی سفید ہو گئی اور نماز نہیں پڑھتے، اس طریقے سے اگر تبلیغ کریں گے تو اگر وہ سوچے گا بھی کہ رات سے پڑھیں گے تو نہیں پڑھے گا، ہے نا، اس طریقے سے اگر سوچ بھی لے گا تو نہیں پڑھے گا، ہے نا۔ یا مثلا جو ہے نا دیکھ لیا کسی کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، سب سے کہہ رہے ارے آپ کو معلوم ہے فلاں کا بچہ جو ہے فلاں جو ہے گلی میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا تھا، تو ایسے ہدایت نہیں ہوتی ہے نا۔ بچے کو بڑے پیار محبت سے پکڑ کر ایک طرف لے جائیے اور لے جانے کے بعد سمجھائیے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال صدقہ ہے یہ تمام جو ہے نا، یہ صدقہ جاریہ میں سے۔ تو اب جو ہے خلوص کے ساتھ، ہے نا، خلوص کے ساتھ ہو، ہے نا، ایسا نہیں معلوم ہوا کہ خلوص نہیں ہے، بعض تو ہے بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بہت دقیق بات کہہ رہے ہیں، پڑھیے صلوات، ہے نا، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہیے تو پھر دیکھیے اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ سنا دیں جلدی سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص تھا نا، بڑا مشہور تھا، بہت مشہور تھا، صدقہ دینے میں، کار خیر کرنے، بڑا نام تھا، لوگ ہے نا آگے پیچھے ارد گرد جو لوگ جو ہے نا کھڑے رہتے تھے، ازدحام لگا رہتا تھا اس کا، ہے نا، بڑا نام تھا۔
امام نے سنا اچھا، تو امام نے کہا بڑا مختصر کر دے رہے، سمیٹ رہے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اتنا چرچا ہے لوگ، امام کو تو سب معلوم تھا، بتانا تھا نا، کیسے پھر ہم بتاتے، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے نا. تو امام کو تو معلوم تھا، تو امام نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے. اب کیا دیکھا، اچھا زیادہ کر دے رہے کیا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے. تو کیا دیکھا اس نے کہ وہ ایک دکان پہ ہے، وہ گیا، امام گئے، اور جانے کے بعد امام نے دیکھا کہ ایک نانبائی کی دکان پہ ہے، بس اشارہ کر رہے، معلوم ہے سب، ہم سے پہلے پہنچ گیا، ہمیں بھی معلوم ہے. گیا جانے کے بعد جو ہے 2 روٹی چرا لیا، معلوم ہے نا. پھر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد وہ انار بیچ رہا تھا، اس سے جو ہے 2 انار چرا لیا. امام دیکھ رہے تھے، ارے یہ تو وہی شخص ہے کہ اتنی تعریف ہے. فوراً جو ہے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد محتاج کو دے دیا ہے نا، روٹی بھی اور وہ جو ہے انار بھی دے دیا. امام قریب گئے، بلایا، کہا ادھر آؤ. قریب آئے، امام نے کہا کیا کیا، کہا کیا ہوا، ہم نے کیا غلط کیا، کہا تم نے یہ کیا، کہا کیا غلط ہے، کہاں، تو کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. امام نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا اچھا آپ جو ہے نا امام ہے، امام جعفر. کہا تو کہا کہ کیسے غلط کیا، کہا کہ تم نے جو چوری کی. کہا آپ کو لگ رہا کچھ معلوم نہیں ہے، آپ جو ہے نا پیغمبر کی حدیث بھی نہیں جان رہے ہیں، قرآن سے بھی علم نہیں ہے. کہا کیا کیسے ہوا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر جو ہے ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے عوض میں جو ہے کتنا 10. کہا کہ ہم نے جو ہے 4 نیکیاں کی، 10 کتنا ہو گیا، 4 مرتبہ 40. کہا کہ 40 نیکیاں کی، چلیے آپ 4 نکال لیجئے، پھر بھی 36 نیکیاں کی. تب جو ہے امام نے کہا تمہیں معلوم نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے متقین کی عبادت کو قبول کرتا ہے. چوری کر کے کرو گے تو وہ قبول نہیں ہے نا. پہلے تو تم نے چوری کیا، پھر دوسرے کے مال میں جو ہے صرف کیا. جو پرہیزگار ہوگا اس کی عبادت کو قبول کرے گا. چوری کر کے کرو گے تو پڑھیے صلوات. بہرحال صدقے کی جو ہے جو فضیلت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اہل بیت پہ جو صدقہ حرام تھا، جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، لوگ جو ہے صدقے کی کھجور اہل بیت پہ پھینک رہے تھے. آج یعنی محترم جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، ایک معظمہ نے جب چھت سے دیکھا کہ ایک بچی جو بھوکی اور پیاسی ہے، اپنے خادمہ سے کہا کہ آپ وہ دانہ لے کر آؤ. وہ خادمہ جناب زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ بی بی یہ کھانا ہے، پانی ہے، کھا لیجئے، پی لیجئے، ہمارے حق میں دعا کیجئے. شہزادی نے سوال کیا کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا کہ دعا کریے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو. زینب نے دعا کی، بچوں نے آمین کہی. کہا کچھ اور دعا، کہاں ایک دعا اور ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کریے مدینے جانا نصیب ہو. شہزادی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ اس نے کہا مدینے جا کر ہم اپنی شہزادی زینب کی زیارت کریں گے. شہزادی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں زینب کو دیکھو گی پہچان جاؤ گی؟ کہا یہ کیسے کرے، بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھو یہ زینب ہے. عباس مارے گئے. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، قریب جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد سے اولاد نہیں عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جمیع عنایت فرما. پروردگار وقت امام
امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان نصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سے اپنے اپنے مرحومین کا مرحومین کے روح کو سال فرما۔ السلام عليكم يا عوام الله ولا الأرواح الذي عله فذلك لك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي ولا يعلى الله آخر العهد إني لزيارتك والسلام على نسل العليم بسم الله والله نسل ورسول نسل ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب وربا السلام عليك يا من الضفاء الفقراء السلام عليك يا شمد الشمد السلام عليك يا نيس النفر السلام عليك يا المثن والزيتون السلام عليك يا شيخ الزوارق والجضا سلطان ابن عزم يا علي بن مصير ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك الكرم السلام عليك يا قادر الرحمن السلام عليك يا معمل السيان السلام عليك المخرج رحمة الله وبركاته